منٹ کا بات کریں تاکہ ایجنڈے کی طرف آ جائیں. مختصر، بلکہ میں تو آپ کہتا ہوں کہ مختصر سے زیادہ بلکہ آپ کی طرف سے رولنگ آنی چاہیے. آج سے 2.5 سال قبل جب پہلا احتجاج بلوچستان اسمبلی کے باہر ہوا تھا، ہم نے کہا فریڈم آف اسمبلی، فریڈم آف ایسوسیشن، پروٹیسٹ کا، احتجاج کا کانسٹیٹیوشن میں گارنٹیڈ ہے. اور پھر یہ تو ایوان عدل و انصاف ہے، یہ عوام کے نمائندوں کا جو جناب والا یہ جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہی غریب، انہی لاچار ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، مزدوروں، طالب علموں، ڈاکٹروں، انجینئروں، ان سب کی بدولت آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری اپنی حیثیت کیا ہے؟ جب ان کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ اس دروازے پہ آتے ہیں، بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو جو ہے یہاں سے پکڑ کے گاڑیوں میں ڈال دیا جاتا ہے. پہلی دفعہ نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا جناب اسپیکر، ہم نے یہ بات بارہا آپ کو کہا ہے کہ یہ اس کے ارد گرد جتنا بھی کوئی کم از کم 1 سے 1.5 کلومیٹر اسکوائر کلومیٹر میں جو ایریا بنتا ہے، اس کے کسٹوڈین آپ ہیں. آئی جی صاحب نہیں ہیں، چیف منسٹر صاحب نہیں ہیں، گورنر صاحب نہیں ہیں. آپ جائیں ہائی کورٹ کے اندر، اگر ان کی جس طرح جوڈسڈکشن ہوتی ہے، اس کے کسٹوڈین آپ ہیں. کس میں اتنی جرت ہے کہ آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے دروازے پر لوگ فریاد لے کے آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، معصوم بچوں کے ساتھ، اپنے پتہ نہیں کوئی زیارت سے، کوئی جاب سے، کوئی خزدار سے، کوئی خاران سے، کوئی مکران سے. یہ گلوبل پارٹنرشپ کے جو ہے ہمارے ٹیچر جو آئے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ لیویز والے، یہ ان کا یہ اس دروازے پہ نہ ہے تو کہاں جائیں؟ کسی چاونی میں جائیں، کسی ایف سی کے کیمپ کے باہر جا کے روئیں. یہ ان کا ادارہ ہے جناب والا، ہم ان کے خادم ہیں. اور ان کو یہ میرے خیال میں اگر آپ نے اس دفعہ پھر کارروائی نہیں کی، آپ کو کارروائی کرنی چاہیے کہ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. اور یہاں پر جناب والا آپ عدل و انصاف کا ایک وہ تقاضا پورا کریں، یہاں پر ایک گھنٹی لگائیں. اگر اسمبلی کا اجلاس نہیں بھی ہوتا ہے، ہر کوئی آ کے وہ گھنٹی بجائے، اپنی فریاد یہاں پر بیان کرے. ہم جبوری لوگ نہیں رہے، ہم ظالم حاکموں سے بھی خراب تر ہو گئے ہیں. ہمارے ملک میں کوئی اپنی فریاد، اپنی بات سیکریٹ نہیں پہنچا سکتا. ہر طرف ہم نے لوگوں کو پنجروں میں بند کر رہے ہیں، ہر طرف چوکیاں بنا رہے ہیں، ہر طرف گیٹ لگا رہے ہیں، شہروں کو پنجروں میں بند کر رہے ہیں. اس طرح حکومتیں چلتی ہیں، اس طرح ملک چلتے ہیں. اس کا نام جمہوریت ہے، اس کو عوامی حکومت کہا جاتا ہے، جہاں پر آپ بہنوں بیٹیوں کو جو ہے گاڑیوں میں بھیڑ بکریوں کی طرح ڈال کے تانوں میں لے جاتے ہیں. اس سردی میں ان کے سر پہ دوپٹہ ڈالنا چاہیے تھا. ان کے جو ہے آرڈر، پرماننٹ آرڈر ان کو دینے چاہیے تھے. 2015 سے جناب والا یہ بچیاں اور یہ بچے ہمارے گاؤں دیہاتوں میں معصوم بچوں کو پڑھا رہے ہیں. ہم نے کمٹمنٹ کی ہے، ہم سے مراد گورنمنٹ نے کمٹمنٹ کی ہے. 2015 میں جو 2018 میں ان کو آرڈر جاری ہوئے تھے، یہ میں آرڈر پڑھ کے دیتا ہوں جناب والا، اس میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. کم از کم گورنمنٹ کو تو آنر کرنا چاہیے. آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں سکون سے کام لیں، آپ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، آپ جو ہے تشدد کا راستہ اختیار نہ کریں. حکومت تو بہت بڑی ظالم چیز ہوتی ہے، بہت طاقت ہوتا ہے اس میں. حکومت میں بیٹھے 8-10 لوگ جو فیصلہ کرتے ہیں، یہ حکومت کا کام ہے کہ اپنے فیصلے کی پابندی کرے. یہ ان کے جو آرڈر ہیں، آرڈر کا شک نمبر 8 ہے سیلری کے سیکشن میں لکھا ہوا ہے جناب والا، میں آخری پیرا پڑھ رہا ہوں. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، گورنمنٹ آف بلوچستان ول پریشر، حالانکہ یہ لفظ جو ہے میں حیران ہوں، یعنی اس کو ول پریشر فار ریگولرائزیشن آف پوزیشن ایز پر سیٹ انیشیٹیوز ڈیزائرڈ بائی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف بلوچستان. یہ 1500 بچے بچیاں 2015 سے آپ نے جناب والا ان کی قسمت اور لٹکایا ہوا ہے. ان کو اگر آپ نوکریاں نہیں دیتے، آج کوئی پی سی ایس کرتا، سی ایس ایس کرتا، کوئی دکان کھول لیتا. آپ نے پہلے ان کو ذمہ داریاں دی، آپ ہمارے بچوں کو پڑھائیں. لوگوں نے اپنے گھر جو ہے تبدیل کر کے اسکولوں میں تبدیل کر دیے. آج آپ کا ختم ہو گیا. جناب والا ہمارے پاس وسائل ہیں، ہمیں اپنے بچوں کو اس طرح سڑکوں پہ درپدر رونے کے لیے، چیخنے کے لیے، احتجاج کے لیے مجبور نہیں کرنا چاہیے. ہمیں خداوند تبارک تعالیٰ نے اتنا بڑا صوبہ دیا ہے، اتنے بڑے وسائل دیے ہیں. ہم یہ وسائل، ہم 70 ارب روپے لا اینڈ آرڈر پر اس لیے صرف کرتے ہیں کہ ڈنڈا اٹھا کر اپنے بچے اور بچیوں کو ریوڑوں کی طرح جو ہے گاڑیوں میں بٹھائیں. میں اس کی مذمت کرتا ہوں. ان کو فوراً رہا کیا جائے اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے. شکریہ جناب اسپیکر. جی، انہوں نے اپوزیشن نے